اب یہ دیکھنا چاہیے کہ جو حضرات قرآن کی ان تصریحات کے باوجود قربانی کو ہر گلی کوچے میں عام کرتے ہیں، ان کے دلائل اور قرآن کی مندرجہ صدر کھلی ہوئی حقیقت کے خلاف ان کے اعتراضات کیا ہیں۔ اس بات میں اس وقت ہمارے سامنے سید ابو لعلی مودودی صاحب کا وہ مضمون ہے جس میں انہوں نے سال گزشتہ قرآن کی مذکورہ صدر تصریحات کو فتنہ قرار دے کر ان کی تردید فرمائی تھی، جو روزنامہ انجام کراچی کے عید ایڈیشن مورخہ 4 ستمبر 1950 میں شائع ہوا تھا۔ اس مضمون میں انہوں نے خاص طور پر احتیاط برتی کہ اس میں ان آیات کا کوئی ذکر تک نہ آنے پائے جن میں قرآن کریم نے بصراحت قربانی کے مقام کو مکہ معظمہ کے ساتھ مختص کیا ہے اور جنہیں ہم نے اوپر نقل کر دیا ہے۔ اس خصوصی احتیاط کے بعد وہ اپنے مضمون میں تحریر فرماتے ہیں۔ اعتراضات: سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ قربانی کے متعلق قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ کیا وہ قربانی کو صرف حج اور متعلقات حج تک محدود رکھتا ہے یا دوسرے حالات میں بھی اس کا حکم دیتا ہے؟ اس باب میں وہ آیتیں بالکل صاف ہیں جن کا حج سے کوئی تعلق نہیں۔ پہلی آیت میں سورہ انعام کے آخری رکوع میں ہے، اس کا ترجمہ حسب ذیل ہے: اے نبی کہو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے سر اطاعت خم کرنے والا ہوں۔ یہ آیت مکہ معظمہ میں نازل ہوئی جبکہ نہ حج فرض ہوا تھا اور نہ اس کے مراسم و مناسک مقرر ہوئے تھے، اور اس میں کوئی اشارہ بھی ایسا نہیں ہے جس سے یہ سمجھا جائے کہ اس حکم سے مراد حج میں قربانی کرنا ہے۔ نسک کا لفظ جو اس آیت میں استعمال کیا گیا ہے، قرآن مجید میں دوسری جگہ قربانی ہی کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ ملاحظہ ہو البقرہ صفحہ نمبر 23۔ تم میں سے جو شخص سفر حج میں بیمار ہو جائے یا اس کے سر میں تکلیف ہو اور وہ سر منڈوا لے تو صدقے میں روزے رکھے یا صدقہ یا قربانی کرے۔ ملاحظہ ہو آیت نمبر 7 جس میں لفظ نسک آیا ہے طلوع اسلام۔ مودودی صاحب نے جس آیت کا ترجمہ لکھا ہے وہ آیت سیاق و سباق کے ساتھ اس طرح ہے، فرمایا: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ کہہ دو مجھے تو میرے پروردگار نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، وہی درست اور صحیح دین ہے، ابراہیم کا طریقہ کہ خدا ایک ہی کے لیے ہو جانا، اور ابراہیم ہرگز سرکشوں میں سے نہ تھا۔ حنیفاً، ایک خدا کے لیے ہو جانا کی تشریح اگلی آیت میں یوں ہے: قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ کہہ دو میری نماز، میرا نسک، میرا مرنا، میرا جینا سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہان کا پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں مسلموں میں یعنی خدا کے فرما برداروں میں پہلا مسلمان ہوں۔ اور اسی توحید کی مزید تشریح اس طرح فرما دی کہ کل غیر اللہ ابغی ربم وہو رب کل شیء 6/162 سے 164۔ کہیے کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور پروردگار ڈھونڈوں، حالانکہ وہی ہر شے کا پرورش کرنے والا ہے۔ مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں لفظ نسکی کا ترجمہ ہے میری قربانی، اس لیے اس سے قربانی کا حکم ظاہر ہے۔ ہم نے مندرجہ بالا ترجمے میں جو ابوالکلام آزاد صاحب کا ترجمہ ہے، لفظ نسک کو الحال ہی رہنے دیا ہے جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے۔
اس لفظ کے لغوی معنی چاندی کے خالص کیے ہوئے ٹکڑے ہیں۔ اس اخلاص کی جہت سے عبادت گزار کو ناسک کہنے لگے، کیونکہ وہ اپنے نفس کو چاندی کے ٹکڑوں کی طرح گناہوں کی میل سے صاف کرتا ہے۔ منسک کے معنی۔ قرآن کریم میں نسک، منسک، مناسک کے الفاظ ان دو آیتوں کے علاوہ جن کا ترجمہ مودودی صاحب نے لکھا ہے حسب ذیل مقامات پر آئے ہیں۔ سورہ بقرہ میں دعائے ابراہیمی و اسماعیلی و آرنا مناسکنا 2/129۔ سورہ بقرہ میں حج کے ضمن میں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ 2/200۔ سورہ حج میں لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَهُمْ نَاسِكُوهُ 22/34 اور 22/67۔ دیکھیں کہ ان آیات میں ان الفاظ کا ترجمہ مختلف مترجمین نے کیا کیا ہے۔ آیت نمبر 12 مناسکنا کا ترجمہ مختلف تراجم میں اس طرح آیا ہے۔ شاہ عبدالقادر عبادت کی طرح، شاہ رفیع الدین طرح عبادت کی، جلالین شرائع عبادتنا، یہ اردو ترجمہ نہیں مفہوم واضح ہے۔ ابوالکلام آزاد عبادت کے سچے طور طریقے، آیت نمبر 13 مناسککم، شاہ عبدالقادر عبادتیں اپنی، شاہ رفیع الدین عبادتیں، جلالین عبادت حج، ابوالکلام آزاد حج کے تمام ارکان، آیت نمبر 14 اور 15 منسک، شاہ عبدالقادر طرح عبادت کی، شاہ رفیع الدین عبادت کی طرح، جلالین شریعت، آیات 22/34 میں اس کے ساتھ قربانی کی جگہ بھی آیا ہے۔ ابوالکلام آزاد عبادت کا طور طریقہ۔ اس کے بعد وہ آیت لیجئے جسے مودودی صاحب نے بطور سند پیش کیا ہے، یعنی ان صلاتی و نسکی، اور جس میں انہوں نے نسکی کا ترجمہ میری قربانی کیا ہے۔ اس لفظ کا ترجمہ مذکورہ صدر مترجمین نے حسب ذیل کیا ہے۔ شاہ عبدالقادر عبادتیں، شاہ رفیع الدین عبادتیں، جلالین عبادات میں حج کی عبادت ہے، ابوالکلام آزاد میرا حج۔ یہ ہیں لفظ نسک کے معنی اس آیت میں، جسے مودودی صاحب نے وجوب قربانی میں بطور نص قرآنی پیش کیا ہے اور جس کا ترجمہ انہوں نے قربانی کیا ہے۔ شاہ عبدالقادر اور شاہ رفیع الدین اس کے معنی عام عبادت لیتے ہیں، اور تفسیر جلالین اور ترجمان القرآن ابوالکلام صاحب آزاد اس کے معنی حج یا حج سے متعلقہ مراسم لکھے ہیں۔ اور وہ جو کہتے ہیں کہ جادو، وہ جو سر چڑھ کر بولے، خود مودودی صاحب نسک کا ترجمہ قربانی لکھ کر ایک ہی سطر بعد مناسک کے معنی حج کے مراسم بیان فرماتے ہیں۔ ان کا جو اقتباس اوپر درج کیا گیا ہے اسے ایک بار پھر پڑھیے۔ اس میں آپ کو یہ الفاظ دکھائی دیں گے: یہ آیت مکہ معظمہ میں نازل ہوئی ہے جبکہ نہ حج فرض ہوا تھا نہ اس کے مراسم و مناسک مقرر ہوئے تھے۔ حج کے مراسم و مناسک لکھ کر مودودی صاحب نے خود بتا دیا کہ مناسک کے معنی عام قربانی نہیں، حج کے طور طریقے ہیں۔ لہٰذا اگر مناسک کے معنی خود مودودی صاحب کے الفاظ میں حج کے عام طور طریقے ہیں تو آیت ان صلاتی و نسکی میں نسک کے معنی عید الاضحیٰ کی قربانی کس طرح کیے جا سکتے ہیں؟ اب مودودی صاحب کی دوسری دلیل ملاحظہ فرمائیے، جس میں ارشاد ہے کہ نسک کا لفظ جو اس آیت میں استعمال ہوا ہے اسے قرآن مجید میں دوسری جگہ قربانی ہی کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ ملاحظہ ہو البقرہ 24۔
تم میں سے جو شخص سفر حج میں بیمار ہو جائے یا اس کے سر میں تکلیف ہو اور وہ سر منہ ڈالے تو فدیے میں روزہ رکھے یا صدقہ یا قربانی کرے۔ اس آیت کے الفاظ آیت نمبر 7 میں دیکھیے۔ پہلے تو یہ دیکھیے کہ مودودی صاحب نے نسک کے لفظ کے لیے قرآن کریم کی صرف وہی آیت نقل فرمائی ہے جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ نسک سے مفہوم قربانی لیا جا سکتا ہے۔ دیگر مقامات کا جہاں واضح ہے کہ نسک یا منسک یا مناسک کے معنی قربانی نہیں لیے جا سکتے، انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا۔ آیت نمبر 7 میں ہم یہ لکھ چکے ہیں کہ نسک کے معنی ضروری نہیں کہ قربانی ہی لیے جائیں، لہٰذا ایک ایسے مقام کو بطور سند پیش کرنا جس میں مختلف معنی کی گنجائش ہو دلیل قطعی قرار نہیں دی جا سکتی، لیکن آیت نمبر 7 میں نسک کے معنی قربانی ہی لیے جائیں تو وہیں یہ بھی تو موجود ہے کہ یہ حج کے احکام ہیں، اس لیے اس قربانی سے مراد وہ قربانی ہے جو خانہ کعبہ میں حج کے موقع پر دی جاتی ہے۔ لہٰذا اگر نسک کے معنی قربانی لیے جائیں تو اس کے صحیح معنی ہوں گے وہ قربانی جو حج میں کی جائے، اس لیے کہ جب قرآن خود کسی مفہوم کو متعین کر دے تو اس مفہوم کو اسی طرح سے لینا چاہیے جس طرح قرآن بیان کرتا ہے۔ لہٰذا یہ ظاہر ہے کہ ان نہ صلاتی و نسکی کے معنی میری قربانی نہیں، اس لیے یہ آیت قربانی کے حکم کے لیے بطور نص قرآنی پیش نہیں کی جا سکتی۔ اور اگر اس لفظ کا ترجمہ قربانی ہی کرنا ہو تو اس سے مراد ہوگی وہ قربانی جو حج میں کی جاتی ہے، کیونکہ قرآن کی جس آیت نمبر 7 میں نسک کے معنی قربانی لیے گئے ہیں وہاں نسک کے معنی وہ قربانی ہے جو حج میں کی جاتی ہے، نہ کہ ہر گلی کوچے کی قربانی۔ چنانچہ علامہ حمید الدین فراہی جنہوں نے اس آیت نسکی کے معنی میری قربانی کیے ہیں فرماتے ہیں بالاتفاق تمام مفسرین کے نزدیک اس آیت میں نسک سے مراد حج اور عمرے میں قربانی کرنا ہے، لغت عرب سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ باقی رہی مودودی صاحب کی یہ دلیل کہ چونکہ یہ آیت ان صلاۃ نسکی مکے میں نازل ہوئی تھی جب حج فرض نہیں ہوا تھا، اس لیے اس سے مراد حج کی قربانی نہیں، سو اس کے متعلق پہلی چیز قابل غور یہ ہے کہ قرآن کریم کی ترتیب نزولی نہیں ہے، اس لیے یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی آیت کب نازل ہوئی تھی۔ خود یہ حقیقت کہ قرآن کی ترتیب نزولی نہیں، اس امر کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ترتیب نزولی کچھ اہمیت نہیں رکھتی۔ کہا جا سکتا ہے کہ نزول کی ترتیب سے ہم قرآنی تعلیم کے تدریجی ارتقاء کو معلوم کر سکتے ہیں۔ سو اول تو یہ کہ جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے، اگر یہ چیز ایسی اہم ہوتی تو خود اللہ تعالیٰ قرآن کی ترتیب نزولی رہنے دیتا۔ قرآنی تعلیم زمان اور مکان کی بندشوں سے آزاد ہے، وہ ہر زمانے اور ہر حالت میں زندگی بخش ہونے کے لیے دی گئی ہے، اس لیے وہ ترتیب نزولی اور شان نزول وغیرہ کے اختصاصات میں مقید نہیں رکھی جا سکتی۔ جو کچھ قرآن میں موجود ہے وہ ہر زمانے کے لیے ضابطۂ ہدایت ہے، جس قسم کے حالات ہوں گے اسی قسم کے احکام نافذ ہو جائیں گے۔ لہذا ترتیب نزولی کچھ اہمیت نہیں رکھتی۔ دوسرے یہ کہ ترتیب نزولی کے متعلق جو روایات ملتی ہیں وہ باہم دیگر مختلف ہوتی ہیں، چنانچہ آپ کتب تفاسیر اٹھا کر ان میں کسی صورت کے متعلق دیکھیے، آپ کو کئی مختلف روایات ملیں گی۔ کبھی پوری کی پوری صورت کے متعلق اختلافات ہوتے ہیں کہ وہ مکے میں نازل ہوئی تھی یا مدینے میں، کبھی ایک صورت کی مختلف آیات کے متعلق اختلاف ہوتا ہے، کہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض آیات ہجرت کے بعد مکے کے قریب نازل ہوئیں تو انہیں مکی لکھ دیا گیا، اور خود سورہ انعام جس میں آیت ان صلاتی و نسکی ہے کی بعض آیات کے متعلق اختلاف ہے کہ مکی میں ہے یا مدنی، اس لیے اس صورت کو مکی قرار دے کر اس سے نتیجہ زیر نظر
اخذ کرنا محکم دلیل قرار نہیں پا سکتا۔ بہرحال یہ صورت مکی ہو یا مدنی، جو حضرات اس سے قربانی مراد لیتے ہیں وہ جیسا کہ علامہ فراہی نے لکھا ہے اس امر پر متفق ہیں کہ نسک سے مراد وہ قربانی ہے جو حج اور عمرے میں کی جاتی ہے۔ لیکن قطع نظر اور دلائل کے مودودی صاحب کا یہ بیان کہ یہ صورت مکی ہے خود ہمارے دعوے کی تائید کر رہا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ قرآن نے بصراحت فرما دیا ہے قربانی کا محل مکہ معظمہ ہے۔ مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ چونکہ قربانی کا ذکر اس صورت میں آیا ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی، اس لیے اس سے مراد حج کی قربانی نہیں، لیکن یہ ظاہر ہے کہ ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف فرما تھے، اس لیے حضور لا محالہ مکے ہی میں قربانی کرتے ہوں گے، اور یہی ہم کہتے ہیں۔ باقی رہا یہ کہ اس زمانے میں ابھی حج فرض نہیں ہوا تھا تو اس سے مسئلہ زیر نظر پر کیا اثر پڑتا ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ حج فرض ہونے سے پہلے بھی حضور سنت ابراہیم کے اتباع میں اپنے طور پر حج کرتے تھے۔ سارا عرب حج کیا کرتا تھا، اگرچہ اس کا حقیقی مقصد ان کی نگاہوں سے فوت ہو چکا تھا اور اس کے مناسک میں مشرکانہ رسوم داخل ہو چکی تھی، لہٰذا جب رسول اللہ حج کرتے ہیں تو قربانی بھی حج کی تقریب پر ہی ہوتی تھی۔ مشرکین بتوں کے استحانوں پر جانور ذبح کرتے تھے، حضور انہیں اللہ کے نام پر ذبح کر کے خود کھاتے اور محتاجوں کو کھلاتے ہوں گے۔ لہٰذا اس دلیل سے یہ بھی واضح ہے کہ قربانی مکے میں ہی ہوتی تھی، اور حج کی تقریب پر اس باب میں بھی ابھی ایک نقطہ باقی ہے جو ونحر کے سلسلے میں آگے چل کر بیان ہوگا۔ اب وہ دوسری آیت دیکھیے جسے مودودی صاحب نے اپنے دعوے کی دلیل میں پیش کیا ہے۔ فرمایا ہے، لکھتے ہیں، دوسری آیت سورہ کوثر میں ہے جس کا ترجمہ ہے پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ یہ آیت بھی مکی ہے اور اس میں بھی کوئی اشارہ یا قرینہ ایسا نہیں کہ جس کی بنا پر کہا جا سکے کہ قربانی کا یہ حکم حج کے لیے خاص ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اہل لغت نے نہر کے معنی سینے پر ہاتھ باندھنے، قبلہ رخ ہونے اور اول وقت نماز پڑھنے کے بھی بیان کیے ہیں، لیکن یہ سب دور کے معنی ہیں۔ عام فہم عربی میں اس لفظ کا مفہوم قربانی ہی لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مودودی صاحب نے احکام القرآن کا حوالہ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کے تمام مترجمین شاہ ولی اللہ، شاہ عبد القادر صاحب، شاہ رفیع الدین صاحب، مولانا محمود الحسن صاحب، مولانا شیف علی صاحب، ڈپٹی نذیر احمد صاحب وغیرہ ہم نے بالاتفاق اس لفظ کا ترجمہ قربانی ہی کیا ہے۔ یہ سورہ کوثر کی آیت ہے جس کے الفاظ حسب ذیل ہیں۔ إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ اس لفظ میں لفظ نہر قابل غور ہے اس لحاظ سے بھی کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ روایات سے قرآن کا صحیح مفہوم متعین ہو جاتا ہے۔ اگر ان سے مدد نہ لی جائے تو قرآن کا صحیح مطلب سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ نہر کے معنی، نہر کا لفظ قرآن میں اسی مقام پر استعمال ہوا ہے۔ اب دیکھیے کہ روایات اس کا کیا مفہوم متعین کرتی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ نہر سے مراد دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھ کر دونوں ہاتھوں کو نماز میں اپنے سینے پر رکھنا ہے۔ حضرت علی سے دوسری روایت ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضرت نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ نہیرہ کیا ہے جس کا میرے رب نے حکم دیا ہے۔ جبرائیل نے کہا کہ نہیرہ نہیں، لیکن حکم یہ ہے کہ آپ نماز کی پہلی تکبیر، رکوع، بعد رکوع اور سجود کے وقت اپنے ہاتھوں کو بلند کریں۔ یہ ہماری نماز ہے اور ملائکہ کی نماز ہے جو 7 آسمانوں میں رہتے ہیں۔ ہر ایک چیز کی ایک نیت ہے اور نماز کی نیت ہر تکبیر کے نزدیک رفع یدین کرنا ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ نہر کے معنی ہیں اپنی گردن قبلے کے مقابل کرو۔ امام باقر کا ارشاد ہے کہ اس سے مراد نماز کے شروع کے وقت رفع یدین کرنا ہے۔ حضرت عطا خراسانی فرماتے ہیں کہ ونہر سے مراد یہ ہے کہ اپنی پیٹھ رکوع سے اٹھاؤ تو اعتدال کرو اور سینے کو ظاہر کرو، یعنی اطمینان حاصل کرو۔ ان روایات کے علاوہ دیگر اقوال ملاحظہ فرمائیے۔ ابن العرابی نے کہا ہے کہ نہر کا مطلب نماز میں محراب کے سامنے سیدھا کھڑا ہونا ہے۔ ضحاک کا بیان ہے کہ اس کے معنی ہیں کہ دونوں ہاتھ دعا کے بعد چھاتی کے اوپر کے حصے تک بلند کرو۔ امام راغب مفردات میں لکھتے ہیں کہ نہر چھاتی کے اوپر گلوبند کے مقام کو کہتے ہیں، اس لیے ونہر میں حکم ہے ہاتھوں کو نہر کے مقام پر رکھنے کا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے شہوت کی بیخکنی کر کے نفس کشی کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ آپ نے نہر کے لفظ کی تحقیق ملاحظہ فرمائی۔ امام رازی کہتے ہیں کہ اس سے مراد ذبح شتر ہے، اس لیے اس کے معنی قربانی ہو گئے۔ فصلی ربک ونہر، اپنے رب کی نماز پڑھ اور قربانی کر۔ اب اس آیت کے مقام نزول کے متعلق دیکھیے، مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ مکے میں نازل ہوئی۔ محمد علی صاحب لاہوری اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، اس سورت کے نزول کے متعلق اختلاف ہے، بعض اسے مکی کہتے ہیں اور بعض مدنی، اور بعض نے یہ خیال کیا ہے کہ اس کا نزول 2 دفعہ ہوا ہے، ایک مکے میں اور ایک مدینے میں، مگر صحیح یہی معلوم ہوتا ہے کہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی۔ لیکن علامہ فراہی فرماتے ہیں کہ یہ صلح حدیبیہ کے دن نازل ہوئی۔ ارشاد ہے، یعنی یہ صورت صلح حدیبیہ کے دن نازل ہوئی، جو فتح مکہ، حج، نماز، قربانی، غلبہ اسلام اور کثرت امت کا فتح باب ہے۔ ذرا آگے چل کر پوری کی پوری سورہ کوثر کی حکمت کے سلسلے میں لکھتے ہیں، سادہ لفظوں میں گویا یوں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نماز پڑھنے والی اور راہ خدا میں خرچ کرنے والی ایک عظیم الشان امت دی ہے، جو بیت الحرام کا حج کرے گی، یعنی ونہر سے مراد بیت الحرام کا حج کرنا ہے۔ ابن جریر نے اس باب میں لکھا ہے، سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فصلی لربک ونہر والی آیت حدیبیہ کے دن نازل ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ قربانی کر کے لوٹ جاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور عید الفطر یا عید الاضحیٰ، راوی کو شبہ ہے، کا خطبہ دیا، پھر 2 رکعت نماز ادا کی اور قربانی دی۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے فصلی لربک کا پیغام دیا، یعنی جب کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا اور قربانی کے جانوروں کو بھی مکہ تک جانے سے روک دیا گیا، جیسا کہ سورہ فتح میں مذکور ہے، تو سوال یہ پیدا ہوا کہ قربانی کے جانوروں کو کیا کیا جائے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ ان کی یہیں قربانی دے کر 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے۔ ونہر کے معنی بھی آپ نے دیکھ لیے اور مقام نزول کے متعلق بھی بیانات ملاحظہ کر لیے۔ ذرا غور کیجئے کہ ان سے کسی طرح بھی یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ونہر سے مراد ہے دنیا کے ہر گلی کوچے میں قربانی کے جانور ذبح کرنا۔ اگر یہ سورہ کوثر مکے میں نازل ہوئی تھی تو اندازہ یہ ہے کہ یہ ہجرت کے قریب کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے، کیونکہ موجودہ ترتیب کے لحاظ سے یہ جن صورتوں کے درمیان رکھی گئی ہے ان کا تعلق ہجرت کے واقعے سے ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں پر شدائد مصائب ہجوم کر کے آ چکی تھیں۔ نظر بظاہر ہر طرف مایوسی دکھائی دیتی تھی۔ وقت وہ آ چکا تھا کہ انہیں اپنے گھر بار کو بھی چھوڑنا تھا۔ مستقبل میں بھی کوئی امید کی کرن دکھائی نہیں دیتی تھی۔
ان یاس انگیز حالات میں ان آتئین کل کوثر، یقیناً ہم تمہیں اپنے انعامات سے بڑی کثرت سے نوازا ہے کا مزدہ درخشندہ بڑا حیات بخش اور مخالفن کے لیے حیرت انگیز تھا۔ اس کے لیے ارشاد یہ ہوا کہ یہ کثرت نوما نتیجہ ہوں گی اس نظام کی تشکیل و تنفیذ کا، جس کا آغاز صلاۃ سے ہوتا ہے اور انتہا حج کے اجتماع سے۔ فصل لربک ونحر، نہر کے معنی اگر قربانی لیے جائیں تو یہ اونٹ کی قربانی کے لیے مختص ہے۔ اونٹ کے ذبیحہ میں ایک اور اہم حقیقت کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے۔ مدینہ میں اس وقت یہودیوں کا غلبہ تھا، ہو سکتا تھا کہ کسی کو خیال پیدا ہو جائے کہ اب کمزور و ناتواں مسلمانوں کا یہ قافلہ ہجرت کے بعد مدینہ کے یہودیوں سے مفاہمت کمپرومائز کر کے قریش مکہ کا مقابلہ کرے۔ ونہر کے لفظ سے اس شبے کو بھی مٹا دیا۔ یہودیوں کے ہاں اونٹ حرام تھا، مسلمانوں کو اونٹ ذبح کرنے کے لیے کہا گیا، یعنی یہود کی الرغم یوں سمجھیے جس طرح آج ہندوستان کے شکستہ حال مسلمانوں کو کوئی اشارہ غیبی یہ کہتے کہ اٹھو اور گائے ذبح کرو، اور اگر یہ صورت صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی تھی تو اس وقت بھی حالات سخت نامساعد تھے۔ نظر بظاہر وہ صلح شکست ہی کے مرادف تھی، لیکن قرآن نے عین اس وقت عطائے کوثر کا مزدہ حوصلہ افزا سنایا اور ونہر سے یہ بتا دیا کہ اگر انہوں نے آج تمہیں مکے تک پہنچنے سے روک دیا ہے اور تمہاری قربانیوں کو بھی ان کی قربان گاہ کعبہ تک نہیں پہنچنے دیا تو اس کا کیا غم، تم عنقریب وہاں پہنچ کر قربانیاں کرو گے۔ ان تصریحات کے بعد آپ سوچئے کہ فصل لربک ونہر میں ونہر سے عید کے دن ہر گلی کوچے میں قربانی کا وجوب کس طرح ثابت ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو اس پر اصرار ہے کہ ونہر سے مراد ہر گلی کوچے میں قربانی ہے تو ذرا حسب ذیل امور پر بھی غور کیجیے۔ فصل لربک ونہر میں فصل نماز پڑھ امر کا صیغہ ہے، جس سے مطلب یہ ہے کہ نماز فرض ہے۔ اسی طرح ونہر بھی امر کا صیغہ ہے، لہٰذا ونہر بھی فرض ہوئی، یعنی جو حیثیت نماز کی ہے وہی حیثیت قربانی کی ہوگی، دونوں برابر کی فرض ہوگی کیونکہ دونوں کا حکم ایک ہے۔ فصل نماز کے فرض ہونے کے متعلق تو کسی کو کلام نہیں، لیکن دیکھیے کہ ونہر قربانی کے متعلق کیا عقیدہ ہے۔ خود مودودی صاحب کے الفاظ میں ملاحظہ فرما یہ تحریر فرماتے ہیں، قرآن و حدیث کے ان دلائل کی بنا پر فقہائے امت نے بقر کی قربانی کے متعلق بالاتفاق یہ رائے دی ہے کہ یہ ایک مشروع فعل ہے اور سنن اسلام میں سے ہے۔ اختلاف اگر ہے تو اس میں کہ یہ واجب ہے یا نہیں، مگر اس کا مشروع اور سنت ہونا متفق علیہ ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں مذاہب فقہا کا خلاصہ اس طرح بیان کرتے ہیں، اور اس امر میں کوئی اختلاف نہیں کہ بقرعید کی قربانی شرائع دین میں سے ہے۔ شافعیہ اور جمہور کے نزدیک یہ سنت موقدہ بطریق کفایت، اور شافعیوں میں ایک دوسری رائے یہ ہے کہ مقیم اور خوشحال آدمی پر واجب ہے۔ امام مالک کی رائے بھی ایک روایت کی روح سے یہی ہے، مگر انہوں نے مقیم کی قید نہیں لگائی۔ اوزاعی اور بیعہ کی بھی یہی رائے ہے۔ حنفیوں میں سے ابو یوسف اور مالکیوں میں سے اشہب نے جمہور کی رائے سے اتفاق کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل کی رائے یہ ہے کہ قدرت کے باوجود قربانی نہ کرنا مکروہ ہے، اور ان کا دوسرا قول یہ ہے کہ قربانی ایک ایسی سنت ہے جسے چھوڑ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے غور فرمایا کہ عید کی قربانی کسی کے نزدیک بھی فرض نہیں، زیادہ سے زیادہ سنت ہے، اور وہ بھی ایسی کہ امام احمد کے نزدیک اگر باوجود قدرت استطاعت کی قربانی نہ کی جائے تو یہ مکروہ ہوگا۔ آپ ذرا سوچئے کہ قرآن میں فصل لربک ونحر کا حکم آتا ہے، صلی نماز پڑھا کے متعلق ہر ایک کا اتفاق ہے کہ یہ فرض عین ہے، لیکن اسی حکم کے دوسرے ٹکڑے کے متعلق یہ کیفیت ہے کہ اسے کوئی بھی فرض قرار نہیں دیتا۔ صلاۃ کا تارک دائرہ اسلام سے خارج سمجھا جاتا ہے، لیکن استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والا مکروہ فعل کا مرتکب گردانا جاتا ہے، اور بس اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ونہر سے مراد عید کی قربانی لینا کس طرح قرآنی مفہوم کہلا سکتا ہے۔ پھر ایک قدم اور آگے بڑھیے، اگر ونہر سے مراد قربانی ہے تو نہر صرف اونٹ کی قربانی کے لیے مخصوص ہے،
گائے بھیڑ بکری کی قربانی اس میں قطعاً شامل نہیں۔ ایک قدم اور آگے قرآن نے فصل لربک ونہر فرمایا، صلی کا معنی ہوئے نماز پڑھ، اور ونہر کے ان کے نزدیک قربانی کر۔ اب ظاہر ہے کہ صل کے حکم کی ادائیگی اسی شکل میں اور انہی شرائط کے ساتھ ہوگی جو قرآن میں دوسرے مقامات پر مذکور ہیں۔ مثلا قرآن نے حکم دیا ہے کہ صلاۃ کے لیے قبلے کی طرف رخ کرنا چاہیے، لہٰذا جب صل کہا جائے گا تو اس کے ساتھ یہ تمام شرائط مستلزم ہوں گی۔ جس طرح صل کے لیے ضروری ہے اسی طرح ونہر کے لیے بھی یہ ضروری ہے۔ صل کے لیے قرآن نے سمت قبلے کا تعین فرمایا ہے، اسی طرح ونہر کے لیے قرآن ہی نے کعبے کے مقام کی تعین کر دی ہے۔ لہٰذا جس طرح صل نماز کے لیے سمت قبلہ ضروری ہے، اسی طرح نہر قربانی کے لیے مقام کعبہ ضروری ہے۔ نہ سمت قبلہ کے بغیر ہر طرف رخ کر کے صلاۃ ہو سکتی ہے، نہ مقام کعبہ کے بغیر ہر مقام پر قربانی۔ صلاۃ کے متعلق قرآن کی تمام حدود و قیود کا التزام ضروری قرار دینا، لیکن ہر قربانی کے متعلق قرآن کی متعین کردہ شرط کے یکسر خلاف دنیا کے ہر گلی کوچے کو قربان گاہ تصور کر لینا تو مینون ببعد الکتاب و تکفرون ببعد، کتاب کے ایک حصے پر ایمان اور دوسرے حصے سے انکار کے مرادف نہیں تو اور کیا ہے۔ روایات۔ آپ یقیناً حیران ہوں گے کہ جب قرآن میں قربانی کے متعلق ایسی تصریحات موجود ہیں تو پھر وہ کون سی وجہ ہے جس کی بنا پر یہ تمام حضرات اس پر مصر ہیں کہ قربانی کی جگہ مختص نہیں، ہر گلی کوچے میں ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ وہی ہے جو دین کے دوسرے شعبوں کو قرآن کے خلاف لے جانے کی وجہ بنی ہے، یعنی روایات۔ کچھ احادیث ایسی ہیں جن میں مذکور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید قربان کے دن اپنے طور پر قربانی کی۔ چونکہ ہمارے ہاں دین کی بنیاد قرآن نہیں بلکہ احادیث ہے، اور احادیث قرآن کی ناسخ بھی ہو سکتی ہیں، اس پر قاضی بھی۔ اس لیے جس معاملے میں قرآن اور احادیث میں اختلاف ہوگا، ان لوگوں کا عمل حدیث کے مطابق ہوگا، قرآن کے مطابق نہیں۔ قرآن میں تصریح موجود ہے کہ قربانی حج کے موقع پر کعبہ میں کی جاتی ہے، لیکن چونکہ چند ایک روایت میں آ چکا ہے کہ رسول اللہ عید کے دن قربانی کیا کرتے تھے، اس لیے قرآن جو کچھ کہتا ہے اسے کہنے دیجئے، عمل حدیث پر ہوگا۔ لیکن جیسا کہ روایت میں عام طور پر ہوتا ہے، اس باب میں بھی دونوں قسم کی روایات موجود ہیں۔ ایسی بھی ہیں جن سے مترشح ہوتا ہے کہ حضور نے عید کے دن قربانی کی، اور ایسی بھی جن سے ظاہر ہے کہ حضور نے یا تو خود مکے میں قربانی کی یا اپنے قربانی کے جانور مکہ معظمہ بھیجے۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، مالک، نسائی سب کے سب اس حدیث کے راوی ہیں جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت کا معمول تھا کہ آپ مدینے سے ہدی کو مکہ روانہ فرماتے تھے تو آپ کے ہدی کے ہار میں بنایا کرتی تھی۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ حضرت نے حدیبیہ کے سال بہت سے اونٹ بطور ہدی مکہ کو روانہ کیے، ان میں ایک اونٹ چاندی کی نتنی والا بھی تھا۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی قربانی کے جانوروں کو قباتی، انمات اور حلل کی جھول پہناتے پھر کعبے کی طرف روانہ کر دیتے۔ زاد المعاد میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حج 9 ہجری میں فرض ہوا۔ اس سال غزوہ تبوک سے واپسی پر رسول اللہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کم و بیش 300 مسلمانوں کے ہمراہ حج کے لیے بھیجا اور اپنے قربانی کے 20 اونٹ جن کے گلوں میں خود اپنے ہاتھ سے قلابے پہنائے تھے ان کے ساتھ کر دیے۔ دوسرے سال 10 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج کیا اور مکے میں 100 جانوروں کی قربانی کی۔ الغرض حج کی فرضیت کے بعد 2 سال آپ زندہ رہے اور دونوں سال آپ کی طرف سے قربانی مکے میں ہوئی۔ باقی رہیں وہ روایات جن میں کہا گیا ہے کہ حضور نے مدینہ میں قربانی دی، سو جب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ قرآن کریم نے قربانی کے لیے کعبے کا تعین کر دیا ہے تو ہم بلا تعامل کہہ سکتے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہو سکتی، کیونکہ حضور کا کوئی عمل قرآن کے خلاف نہیں تھا۔ سنت ابراہیمی۔
قربانی کو عام طور پر سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ قرآن میں اس کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ قرآن میں صرف اتنا مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس خواب کو حقیقی سمجھا اور حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب انہیں لٹا دیا گیا تو خدا نے آواز دی کہ ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ قرآن میں یہ کہیں مذکور نہیں کہ حضرت اسماعیل کی جگہ ایک مینڈھا جنت سے بھیجا گیا جس کی قربانی حضرت ابراہیم نے کر دی۔ یہ بیان تورات کا ہے، قرآن کا نہیں، لہٰذا بکروں کی قربانی سنت ابراہیمی بھی نہیں۔ اگر کسی کو سنت ابراہیمی پر عمل پیرا ہونا ہے تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹائے۔ اس کے بعد اگر اسے خدا کی طرف سے آواز آئے کہ بیٹے کو چھوڑ دو تو چھوڑ دے، اور اگر ایسی بھی آواز نہ آئے تو اسے ذبح کر ڈالے۔ بیٹے کی جگہ بکرا ذبح کر دینا اور اسے سنت ابراہیمی قرار دینا کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ ذبح عظیم۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ خدا نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح عظیم کے فدیے میں چھڑا لیا ہے، اور وہ ذبح عظیم یہی بکروں اور مینڈوں کی قربانیاں ہیں جو ہر سال دی جاتی ہیں۔ یہ عقیدہ بھی خود تراشیدہ ہے۔ اول تو اس منطق پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری سے ذبح ہونے سے بچا کر ذبح عظیم بہت بڑی قربانی کے لیے مختص کر لیا، اور ہمارے ہاں اس سے مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے مقابلے میں بھیڑوں بکریوں کی قربانی ذبح عظیم ہے۔ غور کیجئے کہ اس سے یہ کیسی بلند حقیقت کو کتنی پست سطح پر لایا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ کے پہلوٹے بیٹے تھے۔ منصب سرداری کے مستحق ہونے کی جہت سے شام کے سرسبز و شاداب وادیوں کے حکمران بننے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اپنے خیال کے مطابق خدا کی راہ میں ذبح کر رہے تھے۔ چھری گلے تک آ پہنچی تھی، بس ایک لمحے میں یہ قربانی ختم ہو جانے والی تھی۔ اللہ نے انہیں چھری سے بچا کر حکم دیا کہ مکے کی بے برگ و گیاہ وادی میں ہمارا گھر بناؤ، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس کی پاسبانی کے لیے وقف کر دو۔ اب غور کیجئے، سرزمین شام کی شادابیوں اور شگفتگیوں کی جگہ صحرائے عرب کا مسکن اور منصب سرداری اور حکمرانی کی بجائے عبادت گاہ کی تولیت، یہ تھی وہ بڑی قربانی جس کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھڑا لیا گیا تھا۔ وہ قربانی جسے ایک لمحے میں ختم نہیں ہو جانا تھا بلکہ ساری عمر ساتھ رہنا تھا۔ یہ ایک ایک سانس کی قربانی تھی، لمحہ بلمحہ قربانی تھی، مسلسل و متواتر قربانی تھی، عمر بھر کی قربانی تھی، بلکہ یوں کہیے کہ پشتوں تک کی قربانی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل کے حصے شوکت سلیمانی اور دارائے داؤدی آ گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے حصے میں صحرائے عرب کی عبادت گاہ کی رکھوالی۔ کہیے یہ قربانی بڑی تھی یا ایک لمحے میں رگے جان کا کٹ جانا؟ یہ تھی وہ عظیم الشان قربانی جس کے اثرات صدیوں تک تولیت کعبہ کی شکل میں متوارث آگے بڑھتے رہے، تا آن کے شاخ اسرائیل کے بے نم ہو جانے کے بعد یہ شاخ اسماعیلی اس حسن و شادابی کے ساتھ گلبار و ثمر ریز ہوئی کہ اس کی تازگی اور شگفتگی میں قیامت تک فرق نہیں آئے گا۔ یہ تھا ثمرہ اس ذبح عظیم کا جس کے لیے حضرت اسماعیل کو خدا نے وقف کر لیا تھا۔ اس حقیقت کے بعد سوچئے کہ ذبح عظیم سے مراد بھیڑوں بکریوں کی قربانی لینا قرآنی عظمتوں کو کن پستیوں تک لے جاتا ہے۔ گزشتہ اوراق میں جو کچھ آپ کی نظروں سے گزر چکا ہے اسے بغور پڑھیے، یہ حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی کہ قرآن کریم نے قربانی کا ذکر حج کے سلسلے میں کیا ہے، ایک جگہ نہیں متعدد مقامات پر اس کی تخصیص اور تعین کر دی ہے کہ قربانیوں کا مقام خانہ کعبہ ہے۔ قربانی کے متعلق واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ اسے مقصود سامان خورد و نوش کا مہیا کرنا ہے۔ قرآن میں کوئی ایک مقام ایسا نہیں جس سے ثابت ہوتا ہو کہ عید کے دن اپنی اپنی جگہ ہر گلی کوچے میں قربانیاں دینے کا حکم ہے۔ اس سے یہ واضح ہے کہ قرآن کی روح سے قربانی حج کی تقریب پر کرنی چاہیے، اور وہ بھی صرف
اسی قدر جس سے خورد و نوش کا سامان ہو جائے۔ لہٰذا نہ تو حج میں ایسی قربانیوں کی اجازت ہے جنہیں زمین میں دبا دیا جائے، اور نہ ہی حج سے باہر قربانیوں کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہے قرآن کی کھلی اور واضح تعلیم۔ باقی رہی احادیث، سو ان میں دونوں قسم کی روایات ملتی ہیں، وہ بھی جن سے مترشح ہوتا ہے کہ حضور نے عید کے دن قربانی کی، اور وہ بھی جن سے ظاہر ہے کہ حضور نے یا تو خود مکہ معظمہ میں بتقریب حج قربانی کی یا قربانی کے جانوروں کو مکہ معظمہ بھیجا۔ لہٰذا قرآن کی تخصیص و تعین مقام و تقرب کے بعد اول قسم کی احادیث کے متعلق یہی سمجھنا چاہیے کہ وہ یا تو اس زمانے سے متعلق ہیں جب قرآن میں ہنوز حج کی قربانی کے احکام نہیں آئے تھے۔ اگر شک الف ناقابل تسلیم ہو تو پھر لا محالہ اسی نتیجے پر پہنچا جائے گا کہ یہ روایت وضعی ہیں، کیونکہ رسول اللہ کا کوئی عمل قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر اس کے باوجود آپ کو اس پر اصرار ہو کہ حج میں ہر حاجی کا ایک دو چار 10 100 جانور ذبح کرنے کی اجازت ہے، اور ہر جانور کے ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور نیز یہ کہ دنیا کے ہر گلی کوچے میں عید کے دن جانور ذبح کرنا امر شروع ہے، تو ہم اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا کام راستہ دکھانا ہے، راستے پر لگا دینا نہیں ہے۔ مشکل یہ ہے کہ جب انسان کے ذہن میں کوئی بات اندھی تقلید کی بنا پر بطور عقیدہ جم جائے تو اس میں خالی ذہن ہو کر سوچنے کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہتی۔ اگر ان حضرات میں خالی ذہن ہو کر سوچنے کی صلاحیت ہوتی تو ہم ان سے کہتے کہ آپ ذرا تصور میں لائیے کہ کسی جگہ قریب 1 لاکھ انسان جمع ہوں، اور ان میں سے ہر ایک 2 4 بھیڑوں بکریوں کو ذبح کر کے زمین پر تڑپتا چھوڑ دے، اور اس کے بعد ان تمام 3-4 لاکھ لاشوں کو گڑھے کھود کر دبا دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی دنیا میں ہر مقام پر کروڑوں کی تعداد میں اسی طرح جانور ذبح کیے جائیں، اور دن بھر ان جانوروں کا گوشت ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر گھومتا پھرے، اور اس کے بعد یہ قوم اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے ایک بہت بڑا کار نمایاں انجام دے دیا، جس کا انہیں خدا کے ہاں بہت بڑا اجر ملے گا، اور یہ جانور انہیں جہنم سے پار لگانے کا موجب بنیں گے۔ یہ منظر تصور میں لائیے اور پھر سوچئے کہ ان 2-4 روایتوں نے جن کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا اور کیا سے کیا بنا دیا۔ روایت نے کیا یہ ہے کہ اسلام جیسے زندگی بخش نظام حیات کو رسومات کا مجموعہ بنا دیا ہے، اور یہی ان لوگوں کا مقصود تھا جنہوں نے مسلمانوں کو قرآن سے ہٹا کر روایات میں الجھا دیا۔ یہ ہیں قرآن کی روح سے قربانی کے احکام، یعنی قربانی اجتماعی حج کے ساتھ مخصوص ہے، اور اس کا مقصد اس اجتماع میں شریک ہونے والوں کے لیے خوراک بہم پہنچانا ہے۔ لہٰذا اس ضرورت سے زیادہ جس قدر جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہ اہلاک نسل ہے، جسے قرآن نے فساد سے تعبیر کیا ہے، وَيَحْلُقُ الْحَرْثُ وَالنَّسْلُ 2/205۔ حج کے علاوہ قربانی اور کہیں نہیں، لہٰذا یہ دنیا کے ہر قریہ اور ہر بستی کے گلی کوچوں میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ قرآن کی روح سے اس کی شرعی حیثیت کچھ نہیں۔ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ 1951 عیسوی۔